نظام یا سسٹم جس کو کہتے ہیں، اور اس میں ظاہر سب سسٹم بھی آ جاتے ہیں، ذیلی نظام۔ اور سسٹم کی یا نظام کی 3-4 خاصیتیں ہیں، اس کے اجزاء ہوتے ہیں، کسی بھی سسٹم کے اجزاء ہوتے ہیں، یہ پارٹس جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، ان اجزاء کے بغیر جو ہے سسٹم جو ہے اس کا وجود نہیں ہوتا۔ مثلا ہمارا شمسی نظام ہے تو اس کے اجزاء ہیں، مثلا یہ کہ ہمارا کرۂ ارض اس کا ایک جزء ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ وہ اجزاء آپس میں مربوط ہیں، آپس میں جڑے ہوئے ہیں، آپس میں جڑے ہوئے ہیں، انٹر کنیکٹڈ ہیں، ایک میں تبدیلی دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ سورج سے جو زمین کا فاصلہ ہے اگر وہ تبدیل ہو جائے تو اس کا اثر جو ہے اس پورے نظام پہ پڑے گا۔ اور جب ہم نظام کہتے ہیں تو تیسری چیز اس میں ہے کہ یہ اجزاء جو آپس میں مربوط ہوتے ہیں کسی مقصد کے لیے، یہ جو اجزاء ہیں یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور کسی مقصد کے لیے، لیکن وہ مقصد جو ہے اس کو آپ نیتوں اور انفرادی نیت کی بنیاد پہ نہیں سمجھ سکتے، بلکہ اس مقصد کو آپ جو سمجھیں گے وہ فنکشنلی ہے، فنکشنل، یعنی عمل کی بنیاد پہ۔ تو جب آپ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نظام شمسی کے اجزاء جو ہیں آپس میں جڑے ہوئے ہیں کس مقصد کے لیے، مقصد یہ ہے کہ یہ پورا نظام جو ہے گردش کرے مثلا، اور یہاں جو ہے حرکت ممکن ہو سکے، جو بھی اس کا مقصد ہو۔ لیکن یہ مقصد جو ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اس میں ذہن ہے جس نے، جیسے مطلب میں ایک فرد کی حیثیت سے میں یہ مقصد متعین کیا کہ میں جو ہوں کل جو ہوں شہر جاؤں گا، تو یہ مقصد ہے، اس کے پیچھے ایک نیت ہے اور پھر ان مقصد کو حاصل کرنے کے طریقے۔ لیکن مقصد کی غیر نیتی یا غیر انفرادی جو فہم ہے وہ یہ ہے کہ اجزاء جو ہیں یہ تو افراد نہیں ہیں سسٹم کے، اور افراد ہیں بھی تو ان کی نیتوں کو ہم سے ایبسٹریکٹ کرتے ہیں، تجرید کرتے ہیں جب ہم نظام کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو اجزاء ہیں یہ آپس میں تعامل کرتے ہیں، اس تعامل کے نتیجے میں ایک مقصد جو ہے کار فرما ہوتا ہے۔ اس کو اسی طرح کہیں کہ مطلب یہ کہ جو بجلی پنکھا ہے اس کو آپ ایک سسٹم سمجھیں، کسی نے بنایا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ سسٹم کو بیسیکلی سسٹم دیکھیں، تجرید کر کے اس کو کسی اور چیز سے، تو آپ دیکھیں کہ اس پنکھے کے اجزاء ہیں، ان اجزاء میں تعامل ہوتا ہے، اس تعامل کے نتیجے میں ایک مقصد جو ہے اس پنکھے کا ہوا دینا مثلا، تو وہ مقصد جو ہے فنکشنلی ہم سمجھتے ہیں، یہ نہیں مطلب اس مقصد کو سمجھنے کے لیے ہم پنکھے بنانے والے کی نیت کی طرف رجوع نہیں کرتے، بلکہ اس مقصد کو سمجھتے ہیں اجزاء کے تعامل کے نتیجے کے طور پہ، سمجھے نا؟ تو سسٹم نظام جو ہے وہ اس کے اجزاء ہوتے ہیں، ایک اجزاء جو ہیں ان کا آپس میں تعامل ہوتا ہے، انٹر کنیکشن ہوتا ہے، انٹر لاکنگ ہوتے ہیں، اور وہ اجزاء جو اس تعامل کے نتیجے میں کوئی مقصد جو ہے پورا کرتے ہیں۔ ہر سسٹم کا ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ مقصد ہم سمجھتے ہیں اس کے اجزاء کے تعامل کے نتیجے میں، اور یہ ساری چیزیں ایک کل ہوتی ہیں، ہول بناتی ہیں جو دوسری چیزوں سے ممیز اور ممتاز ہوتا ہے، اس کی باؤنڈری ہوتی ہے۔ تو ہر سسٹم کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے، حدود جو اس کو ممیز کرتی ہیں اس کے ماحول سے۔ تو ہر سسٹم ایک ماحول میں ہوتا ہے، اور ماحول جو ہے سسٹم سے بڑا ہوتا ہے۔ تو مثلا یہ ہے کہ سیاسی نظام اس کا پورا ایک ماحول ہے، معاشرہ، لیکن ہم سیاسی نظام کو ڈیمارکیٹ کرتے ہیں اس سے، تو اس میں ایک طرح کی تجرید ہے۔ حقیقت میں سیاسی نظام جو ہے پورے معاشرے کا ایک جزء ہے، ایک لحاظ، لیکن یہ کہ ہم سیاسی نظام کو سیمی خود استقلالی نظام کے طور پہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ماحول سے تجرید کر کے۔ اور سسٹم تھیوری جو ہے جو لومان وغیرہ کی ہے جیسے، اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کس طرح نظام کو اس کے ماحول سے ڈیمارکیٹ کیا جائے، یعنی اس کی تحدید کی جائے، یعنی کس طرح سیاسی نظام کو مثلا ایک معاشرتی نظام سے ممیز کیا جائے، اور اس کی حدود کس طرح وعدے کی جائے، یا معاشی نظام کو کس طرح، وغیرہ وغیرہ۔